الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفر المنع والجنين ولا يفدي بالإحسان والدين إذ كل موت منتقص دعاء وكل مانع مذموم ما حلا والمنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والحكم ما اختلف عليه دهر فليختلف منه الحال ولا كان مكان فيجري عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيدة الناس الوجود سر الله في كل موجود الرابطة بين العبد والمعبود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون کی تفسیر کے سلسلے میں آپ 5ویں تقریر سن رہے ہیں اور میں اپنی بےدغاہی نادانی اور صحیح دامنی کا معترف صرف میری کوشش یہ ہے بسیط مطالعے کے بعد اور آپ کی ساری تفاصیل پر نظر ڈالنے کے بعد علماء کے اقوال کو جانچنے کے بعد معصومین کے ارشادات کی روشنی میں جو باتیں سمجھ میں آئیں میں ان باتوں کو آپ کے حافظے کے حوالے پر اور اس یقین کے ساتھ کہ جو محنت کی جا رہی ہے اس کو رائگاں نہ جانے لیجیے زمانہ پھر برسوں کے بعد آپ کو یہ مہلت دے گا کہ آپ اس طرح سے مختلف خیالات کو ایک جا ہوتے ہوئے پائیں گے
ہمارے سامنے اس وقت نہ فقط مذہب امامیہ کے تفاصیر ہیں بلکہ عالم اسلام کے جتنے مفسرین ہیں ان کی تفسیروں پر نظر غائب ہے اور اس اعتبار سے بولتے وقت دل مطمئن رہتا ہے کہ جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے یقیناً وہ کسی فرقے کے معتقدات کے خلاف نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کی فکر ان کو وہاں تک نہ لے جا سکی ہو جہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ زمانہ گوناگون ترقیوں کے بعد بلا کر فکر انسان کو اسی منزل تک پہنچا دے گا جس منزل تک آپ پہنچ رہے ہیں. دوسرے میں دے رہے ہیں کیا فرماتے ہیں انا الصراط المستقیم انا النبع العظیم انا دین القیم. صراط المستقیم میں، نبع عظیم میں، دین قیم میں. ہماری فکر نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، زمانہ ابھی شاید یہاں تک پہنچ نہ سکا، مگر مسلسل ترقیوں کے بعد اور تعقلات کے بعد دنیا کو اسی نتیجے پر پہنچنا پڑے گا کہ صراط کسی ایک مادی پھول کا نام نہیں ہے، ایک مادی پھول کا نام نہیں ہے جو مٹی چونے گارے پتھر سے بنا ہوا ہو، بلکہ قرآن مجید کی اصطلاح میں صراط نام ہے اس توازن حقیقی کا. کہا نہ اس طرف رجحان ہو نہ اس طرف، بلکہ رخ حیات حق کی طرف لیے ہوئے کوئی آگے رہا ہو، علم بنا ہوا اس کو دیکھ دیکھ کر خلقت کی کیا فرمایا کہ راستہ مستقیم تو ہے مگر اس کی معصیت کو یہ کہہ کر ہٹایا کہ صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا تو راستے پر نظر جائے گی یا ان پہ نظر جائے گی جن پر نعمتیں وہاں بحث کسی انسانیت عظما سے ہے، کسی مادی پھول سے نہیں، کسی مادی جسر سے نہیں ہے کہ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں. ہم قیامت میں صراط کے قائل ہیں، ہم کو اعتقاد رکھنا چاہیے کہ صراط پر سے گزرنا ہے، مگر کبھی بحث آپ کو جب اس مقام تک پہنچائے گی تو آپ سمجھیں گے کہ صراط مستقیم جس پر گفتگو سورہ حمد میں ہے یا صراط مستقیم جس پر گفتگو سورہ یاسین میں ہے یا صراط مستقیم جس پر 27 مقامات پر قرآن نے گفتگو کی ہے، یہ اور ہے، اور وہ صراط اور ہے جس پر عقیدے کا حکم ہے کہ جہاں سے برف کی طرح مومن گزرے گا اور کافر ہر قدم پر سڑک کے نیچے جہنم میں گزرے گا، وہ اور صراط ہے. کبھی زندگی نے موقع دیا تو شاید ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ اہم ترین مسائل میں سے ہمارے ایک مسئلہ قیامت کا ہے جس پر مسلسل تقریریں کر چکا ہوں. بصورت آپ اسی سلسلے سے کچھ سمجھنے کی کوشش کیجیے. 5ویں تقریر ہے، ہم کو آگے بڑھنا ہے.
سورے کی 83 آیتیں ہیں، وقت کم ہے، ایسا نہ ہو کہ فکر کے اعتبار سے کہیں تشنبی رہ جائے اور آپ یہ کہیں کہ اس آیت کو پوری طرح سے بیان نہیں کیا، اس لیے اپنی مجبوریوں کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ورنہ صراط کے مستقیم اس انسانیت عظما کا نام ہے کہ میری آپ کی دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جائے تو میں صراط مستقیم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس منزل پر پہنچ کر آئیے بہت ہی غور و خوف کے ساتھ اس لفظ سے آگے بڑھیں، مگر شرط یہ ہے کہ تیزی تو ہو جائے آپ کو صراط مستقیم کو سمجھنے میں، آپ یہ تصور کر لیں کہ ہاں یقیناً اب دل سیر ہو گیا، کیا ہوا؟ افمن یمشی، دیکھو کیا وہ شخص جو اس طرح سے چل رہا ہو، جو اس طرح سے چل رہا ہو کہ سر سے بھل آگے بڑھے علی وجہ ہی اہدا، اب من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو سیدھے راست سے جا رہا ہو صراط مستقیم پر، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ سر کے بھل چلنے والا اور سیدھے چلنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ کبھی تنہائی میں اس اصطلاح سے غور کیجیے کہ یہ صراط مستقیم پر سر کے بھل چلنے سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ کس الٹی چال پر گفتگو کی جا رہی ہے؟ یہ کس چال کو اختیار کیے ہوئے ہیں؟ افمن یمشی مکبا علی وجہ ہی اہدا، کیا وہ جو سر کے بھل جا رہا ہو وہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو سیدھی راہ چل رہا ہو صراط مستقیم پر وہ ہدایت یافتہ ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، ضرب اللہ مثلا رجلین، اللہ نے دو آدمیوں کی مثال دی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی بات سے قدرت ہی نہیں رکھتا، ہوا کل علی مولاہ، اپنے مالک سے بوجھ بنا ہوا ہے، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، کہیں بھی اس کو بھیجو نیکی سے واقف ہی نہیں آتا۔ ایک ایسا شخص بھی ہے جو گونگا ہے، مالک سے بار بنا ہوا ہے، کسی مقام پر اس کو بھجوایا جائے تو خیر و عافیت سے واقف نہیں ہوتا۔ آئے تو آپ نے سن رہے ہیں، ایک مطلب سنیے، ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، حل یستوی، ہوا کہ ایسا شخص برابر ہے اس شخص سے من یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، ایسا شخص اس شخص سے برابر ہو جو عادل کا حکم دے اور صراط مستقیم پر ہو۔ کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جو عدل کا حکم دے اور صراط مستقیم پر ہو، اس کی ضد وہ انسان ہے جو گونگا ہو، اپنے مالک پر بار ہو، جہاں جائے نیکی کی خبر ہی نہ لائے۔ یہ دوسرا سوال، انہیں قرآن مجید پوچھ رہا ہے کہ کچھ سمجھو کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کن صفات کی ضرورت ہے اور کن ازداد کے انسان آپ کو ملتے ہیں اور کن ازداد کے انسان کے آپ کو دو چار ہونا پڑتا ہے۔ تیسرا سوال ارشاد ہوا، افلم یدبروا القول، یہ سورہ مومنون، مگر غور سے اس آیت کو سنیے، افلم یدبروا القول، کیا ہو گیا یہ قول میں تدبر نہیں کرتے؟ افلم یدبروا القول، کیا ہوا
یہ قول میں تدبر نہیں کرتے. ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آئی ہو؟ کچھ ایسا پیغام ان کے پاس آیا ہے جو ان کے آبائے اولین کے پاس نہ آیا ہو؟ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ ام یقولون بہ جنۃ، کیا یہ اس کو دیوانہ ہی کہتے رہیں گے؟ بل جاءہم بالحق واکثرہم بالحق کارہون، اور رسول تو وہ ہے جو حق کو لے کر آیا، مگر کیا کرے کہ اکثریت کو حق سے کرا ہے. بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، وہ تو حق کو لے کر آیا، اکثریت کو حق سے کراہت ہے. ہم تسألہم خرجا وخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین. رسول، کیا تم نے صراط مستقیم کی ہدایت کر کے ان سے روپیہ مانگا تھا؟ نہیں، اللہ نے جو رزق دیا ہے بہتر ہے، وہی بہترین رزق دینے والا ہے. انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، تم جب مسلسل ان کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہو، تم کیا خرچ مانگو گے، تم کیا روپیہ مانگو گے؟ یہ تو تمہاری ہدایت سے استفادہ بھی کرنا چاہتے ہیں، خود تمہارا مال بھی کھانا چاہتے ہیں. تم ان کا مال کیا چاہو گے؟ تمہارے مال پر ان کی نظر ہے. بل لقنوا ان اغناہم اللہ ورسولہ، یہ جو بدلہ لے رہے ہیں تم سے، یہ اسی بات سے کہ اللہ نے اس کے رسول نے ان کو دولت مند بنا دیا ہے، ان کو موٹا کر دیا ہے، غنیمت کا مال دلا دلا کے. بل اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا. عرب کی تاریخ دیکھو کہ ان کا ماضی کیا تھا، مگر اللہ نے رسول نے دولت مند بنایا تو اس کا بدلہ لے رہے ہیں. تم کیا ان سے قرض مانگو گے؟ یہ تو تمہارا مال کھائیں گے. اور اسی مقام پر شاید آپ کو میں نے شعر سنایا تھا، حافظے میں محفوظ چیزیں گزشتہ سال پڑھا تھا. یہ ہمارے صدر الصدور ضیاء اعظم کا شعر ہے. اے ضیاء بازم نمی آیت ضروری اعتقاد، حق زہرا خوردن و دین پیمبر، حق زہرا خوردن و دین پیمبر داشتن. اے ضیاء بازر نمی آیت ضروری اعتقاد، حق زہرا خوردن و دین پیمبر داشتن. تم کیا ان سے مانگو گے؟ ان کی نظر تو تمہارے خرچ پر ہے. انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط ناکبون. وہی سلسلہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ اس پل سے گر جانے والے ہیں، وہ اس صراط سے گر جانے والے ہیں. صراط مستقیم میں اور صراط میں قرآن نے فرق کیا ہے. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، تم ان کو دعوت دے رہے ہو صراط مستقیم کی طرف. انک لتہدی الی صراط مستقیم، تم ان کو ہدایت کر رہے ہو صراط مستقیم کی طرف. انک علی صراط مستقیم، تم خود کھڑے ہوئے ہو صراط مستقیم پر. بڑا اہتمام ہے پیغمبر، بڑا اہتمام ہے. تم کو بھیج کر ہم نے اپنا حق ابلاغ ادا کر دیا. ہم نے ارسال و ترتیب کے خاتمے پر، ہم نے ارسال رسل کے اختتام پر تم کو بھیج کر نظارت کو ختم کر دیا.
ڈرانے والے بہت سے آئے، مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ ہم نے بھیجے رسول بشارت دینے والے، ڈرانے والے، مگر اے رسول سب سے آخر میں تو آیا اور اس جان سے آیا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ تو ایک ہی ہے ڈرانے والا اور ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا تو ہے، نظارت تیرا حق ہے، صراط مستقیم پر تو کھڑا ہوا ہے، ڈرا رہا ہے نہ انسانی کو کہ دیکھو وہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، کہیں اس کے چنگل میں نہ آ جاؤ، کہیں اس کے پنجے میں اسیر نہ ہو جاؤ۔ ڈرایا تم نے اے حبیب، ڈراتا وہ ہے جو خود بچتا ہے، ڈراتا وہ ہے جو خود بچا ہوا رہتا ہے، وہ ڈرا نہیں سکتا جو خود پھنسا ہوا ہے، وہ ڈرا نہیں سکتا جو مبتلا ہو۔ اس لیے تنزیل العزیز الرحیم، یہ عزیز رحیم سے نازل کی ہوئی وحی کو لے کر تم ڈرا رہے ہو، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ، اس قوم کو ڈراؤ۔ علماء عامہ نے تفسیر کی کہ اس طرح سے کہ ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا، مگر معصومین نے اس مقام سے تشریح کی کہ یہ ماں میم الف مائے نافیہ نہیں ہے، مائے موصولہ ہے۔ تم اس طرح سے ڈراؤ جس طرح سے ان کے باپ دادا کو ڈرایا گیا، یا تم جس طرح سے ڈرا رہے ہو اس طرح سے ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، بلکہ کسی اور طرف سے ڈرایا گیا۔ تم اپنا حق ادا کر رہے ہو۔ یہ دونوں تفسیریں ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ ماں مائے موصولہ ہے، مائے نافیہ نہیں ہے۔ اس کو صاحب مجموع البیان نے بھی لکھا، صاحب نور الثقلین نے بھی لکھا کہ تم ڈراؤ اس قوم کو کہ جس قوم کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا تھا، ڈرانا تمہارا حق ہے، ڈرانا تمہارا حق ہے۔ اور یاد رکھو نظارت آسان کام نہیں، نظارت آسان کام نہیں۔ سورہ برات کی آیتیں جو بھیجی جا رہی تھی وہ نظارت تھی، ہدایت نہیں۔ وہ نظارت ہے۔ سورہ برات کی آیتیں جو بھیجی جا رہی تھیں وہ ڈرانے والی آیتیں تھیں۔ خبردار کوئی آنے والے سال مشرک حج نہ کرے، خبردار کوئی مشرک خانے کعبہ کے قریب نہ آئے، خبردار کوئی اڑیاں طواف نہ کرے، خبردار اب ہم سارے معاہدات تو رہے ہیں۔ یہ نظارت ہے، نظارت وہی کر سکتا ہے جس کے دامن پر کوئی داغ اور کوئی پلٹ کے لیے نہ کہے، کوئی پلٹ کے لیے نہ کہے کہ یہ باتیں تو خود تم میں موجود ہیں۔ نہیں، یہ نہیں، میں اس سے پہلے ایک محفل میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ تم ہم کو ڈرا رہے ہو کہ اڑیاں طواف نہ کرو، تمہارے باپ نے طواف کیا تھا، تمہارے دادا نے طواف کیا تھا، تمہارے پردادا نے طواف کیا تھا۔ تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ مشرک لائے آنے کعبہ کے پاس، تمہارے باپ کیوں آتے تھے، تمہارے دادا کیوں آتے تھے؟ اور مشرک جان رہے تھے کہ ان کے باپ دادا مشرک نہیں۔ ان کے دامن کو تھام لینا کون سی بڑی بات تھی؟ ہزاروں کے مجمع میں اکیلا نذیر کھڑا ہوا، اکیلا کرنے والا کھڑا ہوئے۔ امیر امین کہتے ہیں مجمع کے غصے کا یہ عالم تھا جب میں سورہ برات کی آیتیں پڑھ رہا تھا کہ ان کا بس چلتا تو مجھے ہلا کر ڈالتے، مگر میرا ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا اور میں آئے پر تلاوت کر رہا تھا، مجھے جان رہے تھے وہی تلوار ہے بدر والی۔ اور اس طرح سے
یہ برات کی آیتیں آخری منزل پہ گئی تھیں، رسول اللہ کے انتقال سے کچھ پہلے برات کی آیتیں گئی تھیں، تو آپ نے دیکھا کہ مجھے آہستہ آہستہ یہ کہتے چلے کس کو بھیجا ہے، کس کو بھیجا ہے. یہی وجہ تھی کہ جاتے ہوئے کو روکا، جاتے ہوئے کو روکا اور پاس بیٹھے ہوئے کو بھیجا. انتا اللہ انتا اور بدل منکا، یہ ادا نہیں کر سکتا اس کا، یا تو تم ادا کر سکتے ہو یا وہ ادا کر سکتا ہے جو تم میں سے بدل منکا، جو تمہاری منیت میں ہو، من نور واحد ہو، صراط مستقیم پر کھڑا ہو، تو عین صراط مستقیم مدارت کی منزل پر آؤ تو عین نذیر ہو. اور اس طرح سے وہ ڈرائے جو خود جانتا ہو کہ مجھ میں وہ خانی نہیں ہے جس خانی سے ڈرا رہا ہوں. ڈراتا کس سے ہے نذیر؟ اتنی سی بات پر پھر سورہ یاسین کو پڑھتے جائیے. اس سورے کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ کسی آیت کو سمجھنا چاہیں پورا سورہ پڑھ دیجیے، کہیں نہ کہیں پھر آپ کو تفسیر ملے. ہمیشہ عجیب بات ہے کہ 80 آیتوں کے سورے میں ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت میں کی ہے. اب آپ دیکھیے ڈرایا کس سے؟ آنے والی آیت الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. کیوں یہ عہد نہیں کیا ہم نے تم سے اے اولاد آدم کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انہیں عبدونی میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے. تو اب نذیر وہ ہو جس نے نہ بچپن میں عبادت کی ہو، نہ جوانی میں عبادت کی ہو، نہ قبل کے سخت عبادت کی ہو، نہ اسلام لانے سے پہلے کسی بت کو یا وثن کو سجدہ کیا ہو. وہی نذیر بن سکتا ہے جو یہ کہے کہ میرے دامن پر سوا خدا کی بندگی کے اور کوئی چیز پائی نہیں جاتی. وہی ایک نور ہے جو میرے پورے پیراہن پر پایا ہے. اور یہی وہ منزل تھی کہ 19ویں رمضان کو زخمی ہونے کے بعد جب زخمی پیشانی کو صحن مسجد پر رکھا تو یہ کہا کہ خدا بندہ قیامت کے دن جب ملائکہ مقربین کی صفیں کھڑی ہو اور انبیاء مرسلین موجود ہو تو تو گواہی دینا کہ علم تیری عبادت میں کبھی ہوتا ہی نہیں. یہ ہے وہ مقام ندارت کہ وہ بلائے اللہ کی طرف، وہ بلائے اللہ کی طرف کہ جس نے زندگی بھر کبھی اللہ سے روگردانی نہیں ہوئی. اور تاریخ اسلام کا یہی وہ درخشاں مقام ہے کہ قرآن نے سوائے گھرانے کے کسی پر ناز نہیں کیا. قرآن نے سوائے گھرانے کے کسی پر ناز نہیں کیا کہ یہی وہ گھرانہ ہے جس نے غیر خدا کو دل میں جگہ نہیں دی، غیر خدا کو دل میں جگہ نہیں دی. کہ دیکھو ہم ڈرا رہے ہیں، تم کو ڈرا رہے ہیں، تمہارے آبا و اجداد کو ڈرایا گیا ہے. سب یہی ہے کہ میرے ڈرانے کا طریقہ کچھ الگ ہے، میرے ڈرانے کا طریقہ کچھ الگ ہے. تمہارے آبا و اجداد کو کسی اور طریقے میں ڈرایا گیا ہے. میں ڈراتا ہوں تو تنظیم پر بھی ڈروں گا، تعلیم پر بھی ڈروں گا. تمہارے آبا و اجداد کو کسی اور طریقے میں ڈرایا گیا ہے. میں ڈراتا ہوں تو تنظیم پر بھی لڑوں گا، تعلیم پر بھی لڑوں گا. تمہارے آبا و اجداد
کو اس طرح سے نہیں ڈرایا گیا، اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو خاتم بنا کے بھیجا ہے۔ جب خاتم بنایا ہے تو مجھے وہ ممد کو معاون بھی عطا کیا ہے کہ جس کی مدد اور اعانت سے میں تنزیل و تعلیم دونوں پر ڈراؤں گا، دونوں کے لیے تم کو آواز دوں گا کہ رہ حق پر آؤ۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء مرسلین کی تاریخ میں آپ بدر و احد و خیبر و حنین اور خندق نہیں پائیں گے۔ یہ اسی تاریخ میں ہے جہاں ڈرایا ایک نئے طریقے سے ڈرایا، نئے انداز سے ڈرایا۔ میرے پاس وقت کم ہے اور آج میں ایک اہم مسئلے تک آپ کو لے جانا چاہتا تھا۔ میری شہد اجازت دے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں، صرف اتنا کہہ کر میں اس منزل سے بھی آگے بڑھ جاؤں کہ ڈرایا، عجیب طریقے سے ڈرایا، اور یہ کہہ کے ڈرایا کہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ یوں تو تم ایمان نہیں لانے والے ہو، میں سیکھتا رہوں، چلاتا رہوں، تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوا مخلص بندوں سے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ مگر میری بھی ذمہ داری ہے، اس لیے مجبوراً ہجرت کر کے تلوار پھینکوں گا۔ جب تلوار چلے گی تو دل میں جو کچھ صحیح آنے والے ادھر آئیں گے، دل میں جو کچھ صحیح آنے والے ادھر آئیں گے تو نظارت کی یہ بھی ایک صورت رہے گی کہ بلاؤں گا سب کو اپنی زندگی میں اسی تلوار کا خوف بتلا کر، اور جب میری زندگی ختم ہو جائے گی تو یہی تلوار پھر آنے والوں کو درست کر لے گی کہ کون ڈر سے آیا ہے اور محبت سے آیا تھا اور کون ڈر سے آیا تھا۔ یہ ایک شان نظارت، ایک شان نظارت ہے۔ اب جا ساری دنیا جائے اس کی طرف جائے، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان کی اکثریت پر اب میرا قول حق ثابت ہو چکا، ان کی اکثریت پر میرا قول حق ثابت ہو چکا، اور میرا قول حق یہ ہے لأملأن جہنم، میں جہنم کو بھر دوں گا، جن لوگوں سے اجمعین سب کو ڈال دوں گا جہنم میں۔ یہ میرا قول ہے، میرا قول ہے، لا یبدل القول لدی، میرا قول بدلتا نہیں۔ میں بندوں کا ظالم نہیں ہوں۔ جیسی آیت کا سلسلہ یہ ہے کہ لیکن ذرا قوم اللہ ذرا باؤں فہم غافلون، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، میرا قول اب حق ہو چکا ہے، ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، میں اس مسئلے پر آ چکا۔ میں ایک بات اور رکھ کروں، اگر آپ محسوس کر سکیں کہ میں نے اس مسئلے کو کسی مجلس میں رضویہ کالونی کے امام بائے نے کچھ حد تک بیان کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ مہمات مسائل میں سے ہے کہ جہاں علماء کے اصول آج تک حیران و پریشان ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس لیے میں پھر آپ کے حافظے کو تازہ کر رہا ہوں، برش اپ کر رہا ہوں، تاکہ آپ نہ صرف یاد رکھیں بلکہ ہو سکے تو سمجھانے کی کوشش کریں۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، ان کی اکثریت بے ایمان ہے، اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت بے عقل، اکثرہم الکافرون، ان کی اکثریت
کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے سے کہہ رہا ہے وہاں بیٹھ کے کہ ان سب کو پہچاؤں گا لا تجد اکثرہم شاکرین، ان کی اکثریت کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، نہیں پائے گا، ان کی اکثریت نا شکر گزار ہے، ان کی اکثریت نا شکر گزار۔ تو اللہ کو رنج ہوا، اللہ کو دکھ پہنچا کہ اکثریت بھٹک گئی، میرا دشمن لے گیا اکثریت کو، کوئی تکلیف ہوئی اس کو، وہ تو کہہ رہا ہے میری بات تو حق ثابت ہوئی، اکثریت کو ایمان ہے، اکثریت کو ایمان ہے، میری بات تو حق ثابت ہوئی ہے۔ سورہ یاسین کو روز پڑھنے والے میں اٹھائے تو رک تو جائے کبھی، اکثرہم لا یؤمنون، ان کی اکثریت ایماندار ہے۔ تو اس لیے اس نے وہ دعویٰ کیا تھا لا تجد، تو نہیں پائے گا، ایسا بتاؤں گا، لا تجد اکثرہم شاکرین۔ تو مالک نے کوئی جواب دیا، مالک نے کوئی اس سے لڑائی کی، مالک نے اس کو کوئی دھمکی دی اور کہا کہ نہیں اکثریت شکر گزار ہوگی، نہیں، اس نے کہا اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی، تو مالک نے کہا قلیل من عبادی الشکور، بہت کم بندے میرے شکر گزار۔ کیسی باتیں ہیں، شیطان مسلسل غلبہ پا رہا ہے اپنے افکار میں اور ذات واقف ہے کہ مسلسل اس کی صحیح ہوئی باتوں کی تصدیق کیے جا رہے ہیں، جو کہتا ہے اکثریت شکر گزار نہیں ہے، ارشاد ہوتا ہے ہاں خلیل بنیے میرے شکر گزار۔ تو کیا اس طرح سے کسی کی بات کا غلبہ پا جانا دلیل حق ہے؟ کسی کی بات کا پورا ہو جانا کہ ہم تباہ کر دیں گے، ہم تاراج کر دیں گے، ہم لوٹ لیں گے، ہم جلا دیں گے، ہم اس خاندان کو زیر زمین کر دیں گے، اور اگر وہ خاندان یہ کہے کہ ہاں تم جو کہہ رہے ہو سچ، ہم صبر کریں گے، ہم مصیبت جھیلیں گے، تو کیا ایسا کہنا شکست ہے؟ تو پہلا شکست کھانے والا تو وہ ہے۔ اکثرہم شاکرین، ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پا جاتے واجب نے کہا قلیل من عبادی الشکور، بہت قلیل بندے ہیں میرے شکر گزار، بہت قلیل بندے ہیں، اور وہ قلیل کتنے ہیں میں کیسے بتلاؤں؟ جن کی قرآن میں آ گئی، جن کی قرآن میں آ گئی تو میرے شکر گزار بندے کون کون ہیں؟ تو ایسی منزل اگر یہ شکست نہیں ہے تو پھر آخر یہ کیا چیز ہے؟ کیا واقعی خدا یہی چاہتا تھا کہ اکثریت گمراہ ہو؟ اور یہی ہے وہ مسئلہ جس کو قضا و قدر الہی کا مسئلہ ہے۔ کیا خدا یہی چاہتا تھا کہ اکثریت گمراہ ہو، اکثریت گمراہ ہے؟ کیا خدا یہی چاہتا تھا کہ شیطان غلبہ پائے؟ کیا خدا کی مشیت یہی تھی کہ اس کی معصیت عام طور سے کی جائے؟ کیا خدا کی مرضی یہی تھی کہ جنہیں بندے رہے حق پر نظر آئے؟ اگر یہی مرضی تھی، یہی منشا تھا، تو جبر ہی جبر ہے، جبر ہی جبر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثریت کو اسی صراط مستقیم پر بیٹھنے والے نے یہی دھوکہ دے دیا کہ اسی کی مرضی سے یہ کر رہے ہوں۔ کہ جو کچھ کر رہا ہوں اسی کی مرضی سے ہے، جب وہ
اگر چاہتا تو میں سجدہ نہ کرتا، وہ نہیں چاہتا، میں نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ اگر چاہتا تو کیا میں اکثریت کو گمراہ کر سکتا؟ وہ نہیں چاہا۔ جب وہ نہیں چاہتا ہے تو اس کی مشیت کے آگے کس کی مجال ہے جو سرکاری کرے؟ دھوکہ یہ دے گئے تو دھوکہ دو دنوں کو اس نے نہیں دیا۔ مانتا ہی نہیں، دینداروں کو دیا، خرقہ سالوس کے پہننے والوں کو دیا۔ اور پھر ان لوگوں کو دھوکہ دے دیا کہ جو دنیا کو چھوڑ تنہائی میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے کہ یہ دنیا برا مقام ہے، ان کو دھوکہ دے دیا یہ کہہ کے کہ کچھ نہ کہو، یہ بس سب اسی کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کر دیتا ہے، یہ کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، یہاں تک کہ شیطان کو بھی برا نہ کہو۔ جب یہ برا کہنے نہ کہنے کی بات نہیں ہے، علمی مسئلہ ہے، اس لیے دیکھیں کیا واقعی ایسا ہے، کیا واقعی اس میں یہ چاہا کہ اکثریت گمراہ ہو؟ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ہم اکثر ہم کی تفسیر کرتے ہوئے یہ چند جملے آپ کو آج حوالے کر رہے ہیں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور یہ سلسلہ فکر کا نہایت اہم ہے، آپ اس کو محسوس کر سکیں۔ تو اب بات صرف اتنی کہ کمی کیا تھی، خالق نے خلقت میں کمی کیا رکھی؟ پہلے یہ سب کچھ اسی کا عطا کیا ہوا ہے نا، کل جیسا پیش کر رہا تھا، جان اسی کی دی ہوئی، حیات اسی کی خلق کی ہوئی، حرکت اسی کا عطیہ، یہ زندگی اسی کا حکم، ساری چیزیں اسی کے عطایا، اور اس کے بعد پھر ہدایت کی دولت، انبیاء کا آنا، رسولوں کا آنا، پھر اعلان حق کہ دیکھو حق یہ ہے، باطل یہ ہے، نیک یہ ہے، بد یہ ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ خبیث ہے، یہ طیب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ ساری تفصیل دے دی اور دیکھے جانور نہیں بنایا، عقل کی دولت سے بنایا، اور کہا کہ عقل دے رہے ہیں، عقل بھی ساتھ ساتھ رہے کہ خود جانو کہ برا کیا ہے اور اچھا کیا ہے، ہدایت ختم، حجتوں کو دو طرح سے تقسیم کیا، ایک حجت ظاہری، ایک حجت باطنی، حجت ظاہری رسول کو قرار دیا، حجت باطنی عقل کو ٹھہرایا اور کہا کہ یہ دونوں سلسلے ساتھ ساتھ رہیں گے، نبوت عقل سے نہیں ہٹے گی، عقل کو نبوت سے نہیں ہٹنا چاہیے، اور اس طرح سے ہدایت مکمل ہدایت سے مکمل۔ اب علم الہی یہ ہے، علم الہی یہ ہے کہ میں آدم کو بناؤں گا، علم الہی یہ ہے کہ میں آدم کو زمین پر بھیجوں گا، علم الہی یہ ہے کہ میں آدم کے سلسلے میں انسانیت کی تبلیغ کے لیے رسولوں کو بھیجوں گا، علم الہی یہ ہے کہ شیطان بہکائے گا، علم الہی یہ ہے کہ یہ کشمکش قیامت تک جاری رہے گی اور اس پیکار کا انجام قیامت میں ظاہر ہوگا، یہ علم الہی ہے، یہ علم الہی ہے۔ اور علم ہے، علم سے نیچے مشیت ہے، علم یہ ہے، مشیت یہ ہے، یعنی چاہت، مشیت کے نیچے ہے ارادہ، ارادے کے ساتھ ہے قدر، ٹھکانا، قدر کے بعد ہے
قضا یعنی حکم دینا، جہاں حکم دیا امضا یعنی فیصلہ ہو گیا۔ تو اب علم، مشیت، ارادہ، قضا، قدر، قضا، یہ 5 منزلوں کے بعد اس کا حکم جاری و ساری ہوتا ہے۔ علم الہی میں یہ ہے، علم الہی میں یہ ہے کہ میں حکم دوں گا، علم الہی میں یہ ہے کہ یہ سجدے سے انکار کرے گا۔ علم الہی میں یہ ہے کہ میں حکم دوں گا سجدے کا، علم الہی میں یہ ہے کہ یہ سجدے سے انکار کرے۔ قدرت الہی میں ممکن ہے کہ اگر انکار کرے تو گردن پکڑ لوں، جھکا دوں، سجدہ کر، مگر مشیت الہی میں یہ ہے کہ نہیں چاہتا کہ جبر ہو۔ تاکہ یہ ڈٹرمنیشن کا خوف ہمیشہ پیچھے نکل جائے تو دنیا ڈٹرمنڈ ہے، پریڈیسٹینڈ ہے، پری ڈٹرمنیشن ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ عقل کی دنیا اس کو نہیں مانتی، مذہب آواز دے رہا ہے۔ علم الہی میں تفصیل ہے، علم الہی میں تفصیل ہے، صبح سے شام تک آپ کی تفصیل یہ بھی ہے کہ حق ہم نے بتلا دیا، مگر عدل کا تقاضا یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جبر نہ ہو۔ ہاں، جس کو تم جبر سمجھ رہے ہو وہ عدل نہیں ہے، جس کو تم جبر سمجھ رہے ہو کہ یہ تو اس کا حکم تھا، یہ تو اس کا حکم تھا، نہیں، اس کا حکم تھا تو یہ تھا کہ سجدہ کر، مگر چاہا یہ کہ اگر منہ ہو رہا ہے جان بوجھ کر تو گردن نہیں پکڑیں گے، مجبور نہیں کریں گے، اس کو اشتہار سے چھوڑیں، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم قادر ہم مجبور نہیں کریں گے، ہم جب چاہے جہاں چاہے جس متمرد سرکش کو چاہے ہم اس کی گردن پکڑ لیں، فرعون کو مسلم بنا دیں، نمرود کو مومن بنا دیں، حامان کو عالم بنا دیں، شداد کو متقی بنا دیں، ہمارے اخلاق کو مگر کیوں بنائے؟ موسیٰ کو مومن بنا کے، فرعون کو مومن بنا کے، موسیٰ کا حق چھین لے، بنا کے ابراہیم کو درجے سے ہٹا دے، ابو جہل کو اسلام دے کے محمد کو اپنی منزل سے ہٹائے، ہم نے ساری چیزیں بتلا دیا، آواز دیے، بول دیے، آنکھیں دی، کان عطا کیے، ہوا سے باطنی دیے، عقل کی دولت دی، رسولوں کو بھیجا، ڈرایا، باپ دادا کو ڈرایا، سلسلے میں ڈراتے ہوئے آئے، مانے وہ اپنے لیے مانے، نہ مانے تو ہم کو ڈراتا ہے، شریعت کو لے کے مخالفت کریں گے، لے جاؤ شریعت کو۔ میں نے چھوڑ دی، بڑی اہم بحث ہے، بڑی اہم بحث ہے، یاد رکھیے، بہت یاد رکھیے، وہ یہ کہ ایک اصول کافی حدیث آئی تھی، ایک اصول کافی حدیث آئی تھی اور اس نے بہت بڑے علماء کو پریشان کر دیا۔ وہ حدیث یہ تھی کہ اللہ نے حکم دیا ابلیس کو کہ سجدہ کرے آدم، اور نہ چاہا تو سجدہ، یہ الفاظ ہے، حکم دیا سجدہ کر۔ دیکھیے حکم میں اور چاہنے میں کیا فرق ہے، علماء پریشان، دیکھیے اسے نہیں چاہا، جب وہ نہیں چاہتا ہے تو کیسے ہوتا، آپ سمجھیں، حکم دیا تو سجدہ کر اور نہ چاہا تو سجدہ۔
تو میں یہی بتلا رہا تھا کہ حکم دیا تو سجدہ کرے، اور جب یہ دیکھا کہ یہ اپنی غلط حجت سے، غلط استدلال سے اور اپنی دیانت کے راستے سے ہٹ کر استدلال قائم کر رہا ہے معبود کے مقابل، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس پر فضیلت رکھتا ہوں، میں سجدہ نہیں کرتا، تو نفس شیطان اگر متمرد ہو جائے تو اب یہ جملہ کہ نچاہت سجدہ کرے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ نچاہت کے باغی میں واپس حکم دیا کہ سجدہ کرے، نچاہت کے سجدہ ہو، یعنی نچاہت کہ اس کی بغاوت کو میں اپنی قدرت سے پچل دوں، نچاہت کہ قاضی کو واپس لوں، بلکہ جو مجھ سے منہ موڑ کے جائے میں یہی چاہوں گا کہ تو اب اس سے مانا چاہیے کہ ہاں ہدایت کی اور چاہا کہ گمراہ ہو جائے، میرے لفظوں پر بہت یہ منطقی ہے، یعنی جو اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے اور گمراہی میں رہے تو اس کا اس بندے کو گمراہی میں چھوڑ دینا، وہ یہی چاہتا ہے کہ رہے گمراہی، کیوں میرے حکم کی تعمیل نہیں کی، یعنی ہم اپنی قدرت کا استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنی طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، ہم یزید کو دوست حسین کا نہیں بننے دیں گے، نہیں بننے دیں گے، یعنی اپنے اختیار کو استعمال نہیں کریں گے، ورنہ ہم شام کے تختے کو الٹ سکتے ہیں، ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے، ہم سے کون پوچھنے والا ہے کہ کیوں نہیں چاہتے، کہ ہم یہ بحث کریں گے، ہم یہ بحث کریں گے تو تو نے کیوں نہیں کہا، ابھی بحث کریں، تو نے کیوں نہیں کہا، مگر ہم نہیں چاہتے، ارے ہم اتنا نہیں چاہتے کہ من یشاقق الرسول، جو رسول سے بگڑ کے جائے، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایتوں کے آ جانے کے بعد، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جو ہدایتوں کے آ جانے کے بعد رسول سے بگڑ کر جائے، نولہ ما تولا، جدھر منہ موڑ کے جاتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں، جا رسول سے بگڑ کے جا رہا ہے، ہم جبر سے واپس نہیں لاتے، ہم نہیں لاتے، یعنی اس سے مانا ہم چاہتے ہیں کہ جائے، اس لیے نہیں چاہتے کہ یہی ہماری مرضی تھی، بلکہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا عرض ہی باقی رہے، کہ منہ موڑ کے جا رہا ہے، جبر کیوں کریں، پیدا نہیں کیا، ہم نے جبر نہیں کیا، ہماری قدرت سے باہر جاتا گردن گدیا رکھ کے وہیں تباہ کر دے، جلا دے، خاص کر، مگر ہماری قدرت چپ تھی، اور ہم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، یہ اس کے حال پر چھوڑنا ہمارا چاہنا ہے، ہم نے یہ چاہا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ہم نے یہ چاہا کہ ابو جہل کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ہم نے یہ چاہا کہ نمرود کو اس کے حال کو چھوڑ دیا، ہم نے یہ چاہا کہ فرعون کو اس کے حال کو چھوڑ دیا، مالک کیوں چاہا، مالک تو نے کیوں چاہا، اور پھر اکثریت کے لیے کیوں چاہا، یہاں کوئی جملہ کل تقریر جاری رہے گی، مالک اکثریت کے لیے جو اکثرهم لا یؤمنون، تو نے اکثریت کے لیے کیوں چاہا کہ یہ بے ایمان رہے، فقط اس لیے کہ یہ کروڑوں کی اکثریت بے ایمان ہو کر ایک کے ایمان کو ظاہر ہے،
ہم وزن بتلا سکے. ایک ایمان کا وزن کیا ہوتا ہے؟ ضرورت علی کی ہم کو کامل ایمان ہمارے ہوائی دین میں زندگی بدلا، ملت کو مسترد فرما، تعدیل فرما.